لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں یہ ہم الحمدللہ پڑھ چکے تھے۔ آخر میں ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو جو ہے سمجھ رہے تھے، تو ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے۔ دیکھیں السلام ایک جو ہے معرفہ اسم ہے اور یہ مبتدا کے طور پر یہاں پہ آیا ہے۔ اعلی جو ہے یہاں پہ حرف جار ہے اور کم مجرور ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک مرکب ہے جو کہ خبر کے طور پر آیا ہے۔ السلام علیکم، سلام ہو تم سب پر، ٹھیک ہے۔ ورحمۃ اللہ، اور واو حرف عطف ہے۔ رحمت اللہ، رحمت جو ہے مضاف ہے جس کے دیکھیں شروع میں ال نہیں اور آخر میں تنوین نہیں، اور رفع کی حالت میں ہے۔ ورحمۃ اللہ، اللہ جو ہے یہاں پہ مضاف الیہ ہے کیونکہ اس کے نیچے دیکھیں آخر میں زیر ہے، تو یہ جر کی حالت میں ہے، مجرور ہے۔ ورحمۃ اللہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اللہ کی رحمت ہو۔ وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی، کس کی؟ اللہ کی۔ یہ جو ضمیر ہے یہ اللہ کی طرف آ رہی ہے۔ اچھا یہاں پہ کل بات آئی تھی کہ ہو کو لمبا کریں گے ہم یا نہیں کریں گے، تو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا نا کہ اس ضمیر متصلہ سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو اس کے اوپر سیدھی پیش ہو تب بھی ہم نے لمبا کرنا ہے، اگر جو ہے الٹا پیش ہے تب بھی لمبا کرنا ہے۔ اچھا آگے کوئی نشانی انہوں نے مجھے جو ہے، بلکہ آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا گروپ کے اندر جو ہے بھیجا تھا کہ نشانی آگے ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ لمبا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم نے بہرحال کیا کرنا ہے، قاعدے کو دیکھنا ہے۔ قاعدے کو آپ دیکھیں، اس چھوٹی جو ضمیر آپ کے سامنے ہے واحد مذکر غائب، تو اس کے لیے اگر آپ نے اس کو یہ ضمیر آپ کے سامنے آتی ہے اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسے لمبا کرنا ہے الٹا پیش کی طرح۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح ضمائر مرفوعہ و مجرورہ، یہ ہم دیکھ رہے تھے، تو اس میں کیا ہے، اب یہ ضمائر جو ہیں یہ رفع والی ہیں جو پہلے ہمارے سامنے تھی، یہ سائڈ، اسی طرح یہ والی رفع والی ہیں، یہ والی بھی رفع والی ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جر والی ہیں، یہ بھی جر والی ہیں، چاہے ایک شکل کی بھی ہوں، یہ مجرور ہو کر آئیں گی یا منصوب ہو کر آئیں گی۔ اچھا اب آپ دیکھیں یہ ساری ضمائر مجرورہ یا منصوبہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھیں ہوا، ہوا وہ ایک مذکر، ہو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا، اس کی، اس کے، اس طرح کا یہ معنی ہوتا ہے۔ ہو، ہما، ہم، یہ ضمائر مجرورہ ہیں۔ ہا، ہما، ہننا، یہ بھی ضمائر مجرورہ ہیں۔ کا، انتا کی جگہ پہ کا، اب انتا کا مطلب تو ایک مرد، جبکہ کا مطلب تمہارا، تمہاری، تمہارے، اس طرح کا معنی ہم لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کی، تم ایک عورت، اپنا تجھ ایک عورت کا، تجھ ایک یعنی تمہارا، تمہاری، تمہارے، اس طرح ہم اس کا معنی لے سکتے ہیں، لیکن مؤنث کے لیے، اوپر مذکر کے لیے۔ اسی طرح انتما، تم دونوں، یہاں پہ معنی تم دونوں آئے گا، یہاں پہ تم دونوں کا، ٹھیک ہے۔ کما، تم دونوں کا، مؤنث کے لیے بھی مذکر کے لیے بھی ایک جیسا استعمال ہوگا۔ ہما مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسا استعمال ہوگا۔
انتم، انتم تم سب، اور کم تم سب کا، ٹھیک ہے، کننا تم سب کا، اپنا تم سب مذکر کا، یہاں پہ کننا تم سب مؤنث۔ اسی طرح نحنو ہم، اور نا ہم، نحنو بھی ہم کا معنی دیتا ہے، نا بھی ہم کا معنی دیتا ہے۔ یہ منصوب ہو کر جب آئے گا، یعنی جب ہم سب مفعول بنیں گے، اس وقت نا کی ضمیر استعمال ہوگی، اور جس وقت ہم فاعل کے طور پر ہوں گے، ہماری اگر ضمیر استعمال ہوگی تو وہ نحنو استعمال ہوگی۔ یہ ساری ضمائر اسی طرح کی، یہ فاعل کے طور پر اگر یہ آئیں گی تو یہ والی ضمائر آئیں گی، اگر مفعول کے طور پر آئیں گی یہی ضمائر، پھر یہ والی ضمائر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ادھر بھی ایسے ہے، یہ ساری آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ ساری مفعول یا مجرور ہو کر آئیں گے تو پھر اسی کیفیت میں آئیں گے، اسی شکل میں آئیں گے۔ تو اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں اب ان کی پریکٹس۔ دیکھیں، کتاب ہو، اس کی کتاب، ٹھیک ہے جی، اس ایک مذکر کی کتاب، کتاب ہما، اب آپ دونوں اپنا آپ لوگ بتائیں کہ کتاب ہما کا کیا مطلب ہوگا، میسج میں لکھیں تاکہ آپ لوگوں کی بھی توجہ اس طرف توجہ بڑھ جائے۔ جی، ان دونوں مذکر کی کتاب، جی ماشاءاللہ، ان دونوں کی کتاب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بالکل 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 ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہم اسی طرح اس پوری گردان کو لیتے جائیں گے، کتاب ہما، ان دونوں کی کتاب۔ اب دیکھیں نا، کا کے کی آ گیا نا، اچھا جی، دیکھیں، کتاب ہما، ان دونوں کی کتاب، کتاب ہم، ان سب کی کتاب، کتاب ہا، اس ایک مؤنث کی کتاب، کتاب ہما، ان دونوں کی کتاب، کتاب ہن، ان سب کی کتاب، یعنی ان سب عورتوں کی، ان سب مؤنث کی کتاب۔ اسی طرح کتاب ہا، اس ایک مؤنث کی کتاب، کتاب ہن، ان دو مؤنث کی کتاب، کتاب اپنا کتاب ہما، ان دو مؤنث کی کتاب، کتاب ہن، ان سب مؤنث کی کتاب، کتاب کا، اب دیکھیں وہ کا کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے، تیری کتاب، میں نے آپ کو یہی کہا تھا نا، تیرا تیری، اور تمہارا تمہاری تمہارے، ٹھیک ہے، یا تیرا تیری تیرے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ جو مناسب پھر ہمارے لیے استعمال ہوگا لفظ، ہم استعمال کریں گے۔ کتابو کا ہم کہہ سکتے ہیں نا تمہاری کتاب، یا تیری کتاب، کتابو کما، تم دونوں کی کتاب، کتابکم، تم سب کی کتاب، یعنی تم سب مذکر کی کتاب، کتابو کی، تجھ ایک مؤنث کی کتاب، تجھ ایک عورت کی کتاب، کتابکما، تم دو عورتوں کی یا تم دو مؤنث کی کتاب، کتابکن، تم سب مؤنث کی کتاب، کتابی، میری کتاب، اب میری کے اندر مذکر مؤنث دونوں آ جائیں گے، کتابنا، ہماری کتاب، ہم دونوں کی کتاب، ہم دونوں کے اندر بھی مذکر مؤنث دونوں آ جائیں گے، اور کتابو نا، ہم سب کی کتاب، اس کے اندر بھی مذکر مؤنث سب آ جائیں گے۔ اچھا جی، اسی طرح دیکھیں، عن کا مطلب سے، ہو کا مطلب اس، جی جی دونوں آتے ہیں، آپ کے سامنے آ گیا نا، دیکھیں یہاں پہ ہما مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، مؤنث غائب کے لیے، اور ہما جو ہے مذکر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلا کہ یہ مذکر والا ہے یا مؤنث والا ہے؟ دیکھیں نا،
اب اس وقت ہمارے سامنے اوپر والا جو ہما ہے مذکر والے خانے کے اندر، اور نیچے والا جو ہما ہے یہ مؤنث والے خانے کے اندر ہے. اب تو ہمیں اس طرح پتہ چل گیا نا. لیکن عبارت کے اندر اگر مذکر کی بات چل رہی ہوگی تو مذکر کے لیے ہما آئے گا، اور اگر مؤنث کی بات چل رہی ہوگی تو پھر مؤنث کے لیے ہما آئے گا. اسی طرح کما جو ہے مذکر کی بات چل رہی ہوگی تو مذکر کے لیے ہوگا، اور مؤنث کی اگر بات چل رہی ہوگی تو مؤنث کے لیے ہوگا. یہ فرق ہوگا اس میں، اور کوئی فرق نہیں. دیکھیں عن جو ہے حرف جار ہے، عن کا مطلب سے، اور ہو اب اس وقت مجرور ہے. جبکہ پہلے میں نے آپ کو جو دکھایا ہے نا کتاب، یہ مضاف کہتے ہیں، یہ ایک مرکب اضافی ہے جو کہ ابھی ہم نے انشاءاللہ آگے مرکب اضافی پڑھنا ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرکب اضافی کیا ہے اور جار مجرور کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. دیکھیں عن کا مطلب سے، ہو کا مطلب اس. عن ہو اس سے، عنہما ان دونوں سے، یعنی ان دو مذکر سے، عنہم ان سب مذکر سے، عنہا اس ایک مؤنث سے. اب ہم کہتے ہیں نا رضی اللہ تعالی عنہا، تو ہم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آ, آ, کیا کہتے ہیں، فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے روایت جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ روایت ان سے مروی ہے، یا ان سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سنا. تو یہ جو ہے ان ہا کی ضمیر ہم ان کی طرف لگاتے ہیں. جی جی روایت ہے، مؤنث کے لیے مذکر کے لیے دونوں کے لیے کہتے ہیں، لیکن ضمیر عربی کے اندر لگے گی ہا کی. اور رضی اللہ تعالی عنہ مرد کے لیے، اور رضی اللہ تعالی عنہا عورت. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اسی طرح عنہما ان دونوں سے، عنہن ان سب سے، عن کا تجھ سے، تجھ ایک مذکر سے، عنکما تم دونوں سے، عنکم تم سب سے، یعنی تم سب مذکر سے، عن کی تجھ ایک عورت سے، یعنی تجھ ایک مؤنث سے، عنکما تم دو مؤنث سے، عنکن تم سب مؤنث سے، عنی مجھ ایک مذکر یا مؤنث سے، عنا عن اور نا ہے اصل میں، عنا تو ہم دونوں سے، عنا ہم سب سے. دیکھیں یہاں پہ عن تھا نا، یہاں پہ نی اس کے ساتھ شامل ہوا ہے تو ان نی بن گیا. ان کے ساتھ نا ساتھ شامل ہوا ہے تو ان نا کی بجائے ان نا ہو گیا. وہ دو حروف نون کے تھے تو وہ اکٹھے مل کے اس کے اوپر شد کی نشانی دے دی گئی، ان نا. تو یہ اس طرح جو ہے یہ پوری گردان مکمل ہوتی ہے. اس میں اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو ساتھ ساتھ پوچھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، تاکہ اس وقت اگر آپ کی باتیں ساری آپ کو سمجھ آئے گی تو پھر آگے بڑھنے کا فائدہ ہوگا نا. اچھا جی. لہو، لا کا مطلب کے لیے، اور ہو کا مطلب اس. لہو اس کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے یعنی اس ایک مؤنث کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہن ان سب کے لیے، لکا تیرے لیے، لکما تم دونوں کے لیے، لکم تم سب کے لیے، لکی تجھ ایک عورت کے لیے یعنی تم ایک مؤنث کے لیے، لکما تم سب اپنا تم دو مؤنث کے لیے، لکنہ تم سب مؤنث کے لیے. اب آپ کا بھی یہ کام ہے، یہ سارا آپ نے لکھنا بھی ہے ساتھ میں، اور اس کا معنی بھی ساتھ ساتھ لکھیں. آپ کو پہلا معنی آئے تو سارا آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے ضروری نہیں آپ دکھائیں، لیکن آپ خود یہ لکھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ پکا ہو جائے گا. یہ ہر سلائیڈ جو میری طرف سے آپ کے سامنے آئے اس کو ایک دفعہ لکھیں گے تو پھر دیکھیے گا اس کا فائدہ کتنے ہوتا ہے. اچھا، لکن تم سب عورتوں کے لیے
یعنی مؤنث کے لیے لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے یا ہم دونوں کے لیے، لنا ہم سب کے لیے۔ اب دیکھیں الا اور ہی جو ہے آپس میں مل رہے ہیں، تو الا کا مطلب کی طرف اور ہی کا مطلب اس، الیہ اس ایک مذکر کی طرف، الیہما ان دو مذکر کی طرف، اسی طرح الیہم ان سب مؤنث مذکر کی طرف، الیہا اس ایک مؤنث کی طرف، الیہما ان دو مؤنث کی طرف، الیہن ان سب مؤنث کی طرف۔ اللہ اکبر، پھر بتاتا ہوں، چلیں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، چلیں آپ پھر ساتھ ساتھ لکھیں نا، یہی تو فائدہ ہوتا ہے لکھنے کا، آپ نے لکھا نہیں تو پھر تو صاف ظاہر دوبارہ بتانے پڑیں گے۔ یہ اب میں پوری یہ گردان کروا کے پھر بتاتا ہوں۔ الی کی تجھ ایک مؤنث کی طرف، الیکما تم دو مؤنث کی طرف، الیکن تم سب مؤنث کی طرف، الیہ میری طرف، اب میری طرف مذکر مؤنث دونوں کے لیے، الینا ہم سب ہم دونوں کی طرف، الینا ہم سب کی طرف۔ اب میں دوبارہ آپ لوگوں کے لیے پیچھے کرتا ہوں ایک دفعہ، یہ دیکھیں کتاب اس کی کتاب، اب کتاب ہما پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہے آگے دو ہے، پھر ہم جمع ہے، اس طرح پھر سب کے آپ نے خود بنانے، کتاب اس ایک مذکر کی کتاب، اور کتاب ہما ان دونوں کی کتاب، کتاب ہم ان سب کی کتاب، اور کتاب اس ایک مؤنث کی کتاب، اس طرح آپ نے یہ سارا بنا۔ اچھا عن کا مطلب سے، ہو کا مطلب اس، عن اس سے، عنہما ان دونوں سے، عنہم ان سب سے، عنہا اس ایک عورت سے، عنہما ان دو عورتوں سے، عنہن ان سب عورتوں سے۔ اچھا جی، لہو لا کا مطلب کے لیے، ہو کا مطلب اس، لہو اس کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان دو عورتوں کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے، لا تیرے لیے یا تمہارے لیے، لکما تم دونوں کے لیے، لکم تم سب کے لیے، لکی تجھ ایک عورت کے لیے، لکما تم دو عورتوں کے لیے، لکنہ تم سب عورتوں کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم دونوں کے لیے، لنا ہم سب کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ الیہ یہ بھی میں جلدی جلدی کر دیتا ہوں کیونکہ یہ پڑھ چکے ہیں نا ہم پہلے۔ الیہ اس کی طرف، الا کا مطلب کی طرف، ہی کا مطلب اس، الیہ اس کی طرف، الیہما ان دونوں کی طرف، الیہم ان سب یعنی ان سب مذکروں کی طرف، الیہا اس ایک مؤنث کی طرف، الیہما ان دو مؤنث کی طرف، الیہن ان سب مؤنث کی طرف، الیکا تیری طرف یا تمہاری طرف، الیکما تم دونوں کی طرف، الیکم تم سب کی طرف، یعنی تم سب مذکر، یہ مذکر والی لائن ہے نا، یہ شروع میں بھی دیکھ لیا کریں۔ الی کی تجھ ایک مؤنث کی طرف، الیکما تم دو مؤنث کی طرف، الیکن تم سب مؤنث کی طرف، الیہ میری طرف، مذکر مؤنث اس میں دونوں آ جائیں گے، الینا ہم دونوں کی طرف، اس میں بھی مذکر مؤنث دونوں آ جائیں گے، الینا ہم سب کی طرف، اس میں بھی مذکر مؤنث سب آ جائیں گے۔ عندہ عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس یا نزدیک، پاس کہتے ہیں عمومی طور پر، عندہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کے پاس، عندی میرے پاس، ٹھیک ہے؟ تو آئندہ جو ہے نا، کیونکہ آپ نے لفظ سنا ہوگا ظرف زمان اور ظرف مکان، یہ عمومی طور پر اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں، ظرف زمان ظرف مکان، تو یہ جو آئندہ ہے نا یہ یہاں پہ ایک قسم کا نا ظرف بن کر آیا۔ جی جی، اچھا تو یہ جو ہے آئندہ ظرف ہے اور ظرف مکان ہے، اور یہ آئندہ کا تعلق اگر ٹائم سے ہوتا، اگر وقت متعین کر رہا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں ظرف زمان، زمانے سے اس کا تعلق ہوتا نا،
تو یہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. ویسے میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے جب دوبارہ میں ظرف کا نام لوں، ظرف مکان یا ظرف زمان، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اچھا یہ لفظ بھی ہمارا پہلے سے سنا ہوا ہے. عندہ، اس ایک مذکر کے پاس. عندہ کا مطلب پاس اور ہو کا مطلب اس ایک مذکر. عندہ اس ایک مذکر کے پاس. عندہما ان دو مذکر کے پاس. اچھا، عندہما. لیں جی، اب آپ لوگوں نے خود بتانا ہے. لکھیں لکھیں ساتھ ساتھ. میں اصل میں سپیڈ میں جا رہا ہوں تو پھر تو وہ آپ کے دماغ کے اوپر سے گزر جائیں گی یہ ساری بات. تو وہ سمجھ میں اسی طرح آتی ہے نا، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بھی کام ہو. جی، دو کے لیے اس طرح کریں، ایک بندہ بتائے نا تو دوسرا بندہ اگلا بتائے ان سب مذکر کے پاس. جی ماشاءاللہ، جیسے آپ نے بتایا. اب اگلا کوئی بتائے یہ آئندہ ہا کے بارے میں. جی ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ. اچھا، آئندہ ہننا، اس کا لکھیں. ان سب عورتوں کے پاس. ماشاءاللہ، سب مؤنث کے پاس. ٹھیک ہو گیا. آئندہ کا، اس کا لکھیں اب. جی ماشاءاللہ. عندکما، اس کا لکھیں. تم دو کے پاس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جی ٹھیک ہے. تم سب کے پاس. عندکم، تم سب کے پاس. اچھا جی، عندکی، اس کا بتائیں. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی، اب آپ بتائیں عندکما. نہیں، سب نہیں آئے گا. عندکما کے لیے نا، دو کے لیے ہے یہ. جی 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 بالکل صحیح ہے. جی اچھا، عندکن. عندکن کا بتائیں جی. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب آپ عندی کا بتائیں. میرے پاس. عورت ہے تو مؤنث ہوگی، مرد ہے بتانے والا تو مذکر ہوگا. بس ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے یہ ہم بتانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے یہ مذکر مؤنث بولتے ہیں، نہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ مذکر کی بات ہو رہی ہے، یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، وہی والا استعمال ہوتا ہے. لیں جی، عندنا، عندنا دونوں کے لیے ہمارے پاس. ٹھیک ہو گیا. ہم دونوں کے پاس اور ہمارے پاس، دونوں کا بے شک ایک ہی بنا دیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں نا، اب آپ لوگوں کا بھی ذہن اس طرف مبذول ہو گیا ہے. اچھا جی، اب آ گئے ہیں جی اسماء الخمسہ. یہ بھی بہت اہم چیز ہے. دیکھیں، یہ 5 اسماء ہیں. ان کو کہتے ہیں اسماء الخمسہ. ابن، اخن، فمن، عمن اور ذو. ابن، اخن، فمن، عمن اور پھر
ذو. اچھا ہم نے مضاف اور مضاف الیہ تو پڑھ لیا تھا الحمدللہ. تو اب آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ یہ وہ کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. رفع کی حالت میں یہ ابن جو ہے نا ابن ہوتا ہے، نصب کی حالت میں ابن بن جاتا ہے، اور جر کی حالت میں ابین. اسی طرح رفع کی حالت میں اخن جو ہے اخن ہی ہوتا ہے، نصب کی حالت میں یہ جب جائے گا اخن تو اخان بن جائے گا اور ساتھ الف کا اضافہ ہوگا، اور جب جر کی حالت میں ہوگا تو پھر یہ اخین بن جائے گا. اسی طرح فمن فمن اور فمن، عامن عامن عامن. ذو اسی طرح رہتا ہے، ذو ذا تو ہو جائے گا لیکن ذو اسی طرح ہی رہتا ہے. جی بالکل ایسے ہوگا، تنوین 3 حالتیں بدلے گی. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ جو ہے نا جی، جب یہ مضاف بن کر آئیں گے اب دیکھیں نا، اس کے شروع میں ال نہیں، آخر میں تنوین نہیں. اب اگر یہ مضاف بن کر آتا ہے تو پھر اس کی شکل کیسے ہو جائے گی؟ پھر اس کی شکل دیکھیے گا، پھر اس کی 3 شکلیں ہم دیکھتے ہیں. اب ان کی جو رفع کی حالت میں مضاف کی شکل ہوگی نا، مضاف بن کر جب آئے گا تو یہ ابو نظر آئے گا آپ کو. ابو ہے اس کی یہ رفع کی حالت، لیکن کیونکہ یہ مضاف بن کر آیا ہے تو یہ ابو لکھا ہوا آپ کو نظر آئے. اس کے بعد پھر آپ نے ہر صورت میں مضاف الیہ بھی دیکھنا ہے. اگر اس کی شکل کہیں آپ کو ابو نظر آ جائے تو بس پھر آپ اس کے بعد ہر صورت میں دیکھیں گے کہ اس کے بعد مضاف الیہ بھی موجود ہے. اسی طرح نصب کی حالت میں ابن کی بجائے ابن ہوگا، اپنا ابا ہوگا، ابو کی بجائے ابا ہوگا. اچھا اسی طرح جر کی حالت میں ابی ہو جائے گا. یہ اس کی کیفیت ہے، ابو ابا ابی. اسی طرح اخن بھی اخو ہو جائے گا نصب کی حالت، اپنا رفع کی حالت میں مضاف جب بن کر آئے گا. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، رفع کی حالت میں بھی ہو اور مضاف ہو تو اخن کی بجائے اخو لکھا جائے گا. پھر نصب کی حالت میں تو کسی بھی وجہ سے جا سکتا ہے نا، تو نصب کی حالت میں ہو اور مضاف بن کر آئے گا تو اخا لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اور جر کی حالت میں ہو اور مضاف بن کر آئے تو اخی آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا. اصل اسم کیا ہے؟ اخن. یہ چیز ذہن میں رکھیں، اصل اس کی شکل یہ ہے، لیکن جب مضاف بن کر آئے گا نا پھر رفع کی حالت میں اخو بن جائے گا، نصب کی حالت میں اخا بن جائے گا، اور جر کی حالت میں اخی بن جائے گا. اسی طرح جو فمن ہے، رفع کی حالت میں مضاف بن کر جب آئے گا تو فو بن جائے گا، نصب کی حالت میں جب مضاف بن کر آئے گا تو فا بن جائے گا، اور جر کی حالت میں جب مضاف بن کر آئے گا تو فی بن جائے گا. ابھی تو میں کلاس پڑھا. اچھا دیکھیں اب عمو، یہ جو امن ہم نے پڑھا تھا یہ رفع کی حالت میں ابو ہوگا جب مضاف بن کر آئے گا. اچھا اب ان سب کے ساتھ مضاف الیہ بھی ہونا ضروری ہے. اسی طرح نصب کی حالت میں جب آئے گا تو اما بن جائے گا، اور جب جر کی حالت میں ہوگا تو امی بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو ابن کہتے ہیں باپ کو، اخن کہتے ہیں بھائی کو، اور فمن کہتے ہیں جو ہمارا منہ ہوتا ہے جس سے ماؤتھ کہتے ہیں، جس سے ہم بولتے ہیں. امن کہتے ہیں چچا کو، اور دو کہتے ہیں والا، کسی کام والا، کسی کوئی دولت والا. دو کا مطلب ہوتا ہے خالی والا. اس کی ہم نیچے تھوڑی سی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں دو جو ہے رفع کی حالت میں جب مضاف بن کر آئے گا تو دو ہوگا، جب نصب کی حالت میں جائے گا تو ذا بن جائے گا، اور جب جر کی حالت میں آئے گا تو دی بن جائے گا مضاف کی صورت میں. اچھا اب آپ ان کو مثالوں کے اندر دیکھیں. ابو بلال، دیکھیں اب کیا کہیں گے ہم؟ بلال کا باپ. بلال کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے.
ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس سے پہلے جو ابو ہے یہ مضاف بن کر آیا ہے. اگر یہ اس شکل میں آپ یہاں پہ تو ہم سمجھ لیں کہ یہ ہم نے خانوں کے اندر رکھا ہوا ہے نا. اگر اکیلا آپ کو ابو نظر آئے تو آپ نے ہر صورت میں ڈھونڈنا ہے کہ اس کے بعد اس کا مضاف الیہ کہاں چلا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا لازمی نتیجہ مضاف الیہ ہونا ضروری ہے. اچھا اگر مضاف الیہ ہے تو پھر وہ ہر صورت میں مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، جر کی حالت میں ہوتا ہے. ابو بلال ترجمہ کیا کریں گے؟ بلال کا باپ. اور اسی طرح اخو زیدن، زید کا باپ. اب یہ دونوں رفع کی حالت میں ہے. جی بلال کا والد بھی آپ نے ٹھیک لکھا. اچھا اسی طرح زید کا بھائی. اور اس کے بعد ابو، اس کا بتائیں جی. ابھی ہم ہو کی ضمیر پڑھ کے آئے ہیں نا. جی ماشاء اللہ. اور بتائیں جی، اور کوئی بتائیں. اس کا باپ. ماشاء اللہ. اس مذکر کا باپ. دیکھیں نا ہر بندے کا لکھنے کا اپنا انداز ہے، اس سے بہت کچھ سمجھ آتی ہے. اس کا ابو اور اس کا والد. ماشاء اللہ بہت اچھے جی. اچھا جی اخو کا. اخو کا تیرا. اب یہاں پہ بھائی ہے، بھائی. اخو باپ نہیں ہے. تیرا بھائی. جی ماشاء اللہ. اخو کا تیرا بھائی. اچھا جی. دیکھیں نا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی صلاحیتیں سب جو ہے ماشاء اللہ اللہ نے سب کو صلاحیتیں دی ہیں. بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو استعمال کتنی کر رہے ہیں. جی. اچھا ذو مالن. اب میں نے آپ کو بتایا تھا ذو کا مطلب والا ہے، تو مال، ذو مالن اگر ہم پڑھیں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ نہیں ساتھ تو بھی تو لگایا ہے نا. ہاں جی ماشاء اللہ. اور کوئی لکھے جی. جی ذو مالن. نہیں مالدار والا نہیں لکھیں گے، مال والا. اگر اکیلا ہم مالدار لکھیں گے تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہاں پہ ذو جو ہے مال والے کا ہی معنی دے رہا ہے. دولت والا یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ذو مالن دولت والا، مال والا، ٹھیک ہو گیا. نہیں یہ دودھ والا کیسے ہو گیا؟ ہاں نہیں وہی دولت ہی لکھنا چاہے ہوں گے آپ شاید. تو میرے خیال میں آج کا ہمارا سبق اتنا کافی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے کافی ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو یہ ضمائر آپ نے ساری لکھنی ہے ایک دفعہ، جیسے میں نے پیچھے یہ اتنی پریکٹس کروائی ہے نا، ایک دفعہ آپ کے قلم سے بھی گزرنا ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ لکھنا، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. یہ میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے، نہیں یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، یہی ایک دفعہ بس آپ اپنی قلم سے گزار لیں بس. تو یہی اصل میں ہمارا کام ہے. تو جو ہم نے سلائیڈز پڑھی ہیں نا، آپ کا کام کیا ہے؟ مثال کے طور پر کتاب ہو ہے، وہ آپ کے سامنے آتی ہے، تو پھر وہ یہ ہے کہ کتاب ہما، کتاب ہم، کتاب ہا، کتاب ہما، کتاب ہنا، اس طرح آپ پوری گردان پوری کریں. تو یہ آپ کا کام ہے ایسے سمجھے. آج مجھے دکھائیں یا نہ دکھائیں لیکن آپ یہ خود ضرور لکھیں. اب مجھے اندازہ ہے کہ سب کو یہ ساری چیز آتی ہے، لیکن قلم سے نکلے گی تو وہ ہمیشہ کے لیے ذہن نشین ہو جائے گی انشاءاللہ. لے جی آج کا ہمارا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ لوگوں نے حاضری لگانا نہیں بھولنا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی منہ بھی لکھ سکتے ہیں، ساری چیزیں یہ ٹھیک ہے.